وقت ہمارے پاس کیونکہ بالکل ہی اب مختصر ہے، تو ایک ایک لائن میں میں چاہوں گی آپ اسے کنکلوڈ کر دیں جو آخر کی آپ بات کہنا چاہتے ہیں. جی بالکل. فوزیہ سعید اور سغرا صدف دونوں نے کہا کہ عورت بہت فعال ہے اور بہت زیادہ چھپ رہی ہے. کوئی شک نہیں اس میں کہ عورت زیادہ چھپ رہی ہے، لیکن اس چھپنے کے بعد اس عورت کا حشر کیا ہو رہا ہے یہ میں جانتی ہوں. پچھلے 1.5 سال میں جتنی سنگباری میرے پہ ہوئی ہے اور جتنے کمنٹس مجھے ملے ہیں، جتنی گالیاں میں نے کھائی ہیں، اس کا کبھی کبھی میں اسکرین شاٹ کسی اپنے ہمدرد کو بھیجتی ہوں. جیسے مہناز آپا کو میں نے ایک بھیجا تھا تو مہناز آپا نے مجھے کہا کہ میں کانپ کے رہ گئی کہ کسی نے تمہارے لیے یہ گالیاں ویب سائٹ پہ جا کے لکھی ہیں جو لفظ منہ سے نہیں نکل سکتے. دوسرا کمنٹ نور الہدا آپا پہ ہے جو انہوں نے کہا کہ واقعی جس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے وہ تخلیق کیسے کرے گا، تخلیق کو کمپرومائز کرے گا. اور اس پہ مجھے کل ہی ایک کمنٹ ملا، کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر ان کالمز سے تم نے پیسے کمانے ہوتے تو آج ہم دیکھتے کہ تم یہ کیسے لکھتی. میں نے کہا واقعی بالکل بات ٹھیک ہے، مجھے پیسے کمانے نہیں ہیں ان کالم سے، اسی لیے میں نے یہ لکھا ہے. تیسرا کمنٹ سغرا صدف کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پیٹریارکی سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی دشمن بن جاتی ہے. یہ کمنٹ مجھے بہت زیادہ ملتا ہے کہ آپ عورتوں کے حقوق میں اتنا بولتی ہیں، ساس تو خود ہی ظالم ہوتی ہے، نن ظالم ہوتی ہے. تو ہماری پیٹریارکی سوسائٹی میں عورت کو شروع سے ٹرین اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے، اور اس کو میں کہتی ہوں شادولے کی چوہیا. اس کو بچپن میں آہنی خود اس کے ذہن پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اس کی سوچ سمجھ سلب ہو جاتی ہے. جب وہ اس عمر کو پہنچتی ہے جب وہ عورت اور نند ہوتی ہے تو اسے صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ رول ادا کرنا ہے جو اس پیٹریارکی سوسائٹی نے مجھے اسائن کیا ہے، تب میں ایک اچھی عورت بنوں گی. تو میں اپنے آپ کو آخری جملہ اپنے آپ کے متعلق، میں اپنے آپ کو بری عورت ڈکلیئر کرتی ہوں. میں بری عورت، گائناکالوجسٹ، جو بھی آپ سمجھ لیں. تھینک یو. ویسے سوشل میڈیا کے کامنٹس پہ الگ سیشن ہونا چاہیے، وہ ہر کسی کے لیے ہی ہیں اور اس میں بڑی تخلیق ہے، تو میرے خیال میں اس پہ تو سیشن ہی الگ ہونا چاہیے. ڈاکٹر فوزیہ سے آخری جملہ. ایک جملہ میں کہتی ہوں کہ عورت کو انکار کرنا سیکھنا چاہیے، زبردستی کی شادی کا اور ہر حوالے سے استحصال ہونے سے بچنا چاہیے اور انکار کرنا سیکھنا چاہیے. ڈاکٹر فوزیہ آخری کی لائن. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں انف از انف. کم از کم ایسے مفروضے، ایسی متس جو ہیں جو عورتوں کو اسٹیریوٹائپ میں دھکیلتی ہیں، ایسی گالیاں جو ہیں، یہ چوڑیاں پہن کے، یہ بزدل، یہ رونے والی، اس قسم کی چیزیں جو ہیں، یہ ہمیں ایک تھوڑا سا اسٹینڈرڈائز بنا لینا چاہیے کہ آج کی ادیب خواتین کم از کم یہ مفروضے نہ استعمال کریں، اور اگر کریں تو فوراً ہی ان کو کاؤنٹر کریں، تاکہ جو پرانی متس ہیں اس سے تو یہ جو پرانا بیگیج ہے اس سے تو جان چھوٹے. اور ظاہر ہے ہمارے مرد ادیب بھی بڑے بڑے روشن خیال ہیں، ان کو بھی یہ کنونس کرنا چاہیے کہ یہ پرانے زمانے کی گالیاں، پرانے مفروضے اب کھڑکی سے نکال کے باہر ڈال دیں. اب اس میں کوئی ادبی آپ کا معیار نہیں آتا سامنے یہ لفظ استعمال کرنے سے. بہت شکریہ مہناز صاحبہ. آخری ایک لائن کا بھی وقت نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ کہہ دیجیے جاتے جاتے. بس میں یہی کہوں گی کہ فیمنسٹ ادب کو ہمیں فروغ دینا چاہیے. اور جب میں فیمنزم یا فیمنسٹ کہتی ہوں تو اس سے مراد صرف عورت نہیں ہے بلکہ مرد بھی ہیں، کیونکہ فیمنزم جو ہے وہ ایک نظریہ ہے، وہ بایولوجی نہیں ہے. کیونکہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ اتنی پیٹریارکل ہوتی ہیں کہ وہ سچ مچ بہت ہی برا کرتی ہیں عورتوں کے ساتھ، جبکہ کچھ مرد ہمارا بہت ساتھ دیتے ہیں. تو ہم فیمنسٹ ادب کو ہم فروغ دینے کی بات کریں گے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. جاتے جاتے عشرت معین سیما کہتی ہیں ہم اپنا وقت لکھنے کے لیے تختی بنائیں گے، سمندر میں اترنے کے لیے کشتی بنائیں گے، بڑھائیں گے روایت سے ہٹا کر سلسلہ اپنا، بڑھائیں گے روایت سے ہٹا کر سلسلہ اپنا، قبیلے میں ہم اب سردار ایک لڑکی بنائیں گے. With that, thank you so much for your time. بہت بہت شکریہ. سب اپنا خیال رکھیے.